وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں عام طور پر ہم جن لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں بڑے نہیں ہوتے، اور چونکہ وہ خود بڑے نہیں ہوتے تو ان کی باتیں بھی بڑی نہیں۔ بڑے لوگوں کی بات ہی بڑی ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کی بات اچھی ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اونچ زشت گفتش زشت دا، کہ جب وہ برا ہے تو اس کی بات بھی بری ہے، چاہے وہ کتنی سجی ہوئی اور آراستہ کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی اگر اندر سے غلط ہے تو اس کی بات بھی غلط ہے، اگر کسی کا کردار جھوٹا ہے تو اس کی بات بھی جھوٹی ہے، اگر کوئی خلوت و جلوت کے تضاد میں مبتلا ہے تو اس کی بات بھی متضاد ہے۔ تو برے آدمی کی بات بھی بری ہوتی ہے اور اچھے آدمی کی بات بھی اچھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روٹی کا ٹکڑا روٹی کا حصہ ہی ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی بات انسان کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر انسان اچھا ہوگا تو اس کی بات اچھی ہوگی۔ تو ہم نے اپنے اس نظام میں جن لوگوں کو بڑا بنا رکھا ہوتا ہے اور جن سے روزانہ جن کی باتوں سے، جن کے تبصروں سے، جن کے فیصلوں سے اور جن کے ڈائلاگ سے ہمارے اخبار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم ہمیشہ سے کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے۔ ہم ان باتوں میں سچائی ڈھونڈتے رہیں گے مگر سچائی کبھی نہیں ملے گی۔ ہم خلوص کے متلاشی رہیں گے مگر وہ اخلاص ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ ہم اپنے دکھوں، دردوں، پریشانیوں، تکلیفوں کا مداوع کرنے میں لگے رہیں گے مگر یہ باتیں کبھی بھی ہمارا مداوع نہیں کر سکیں گی، اور اسی طرح نسلیں گزرتی چلی جائیں گی اور باتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام حالات میں ہوں تو اس وقت بھی ان کی باتوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، اور جب ان کے اوپر الزام لگے اور اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی جھوٹ بول رہے ہوں۔ ان کے چہروں پر، ان کے ظاہر پر جھوٹی معصومیتوں کے لبادے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور غازے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی باتوں سے آج تک نہ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے اور نہ حل ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی دنیا میں سب سے بڑے لوگ ہوئے اور سب سے زیادہ سچے، اور جن کی باتیں اگر سب سے اچھی ہیں، جن کی باتیں سب سے اچھی ہیں اور دنیا کے کام آنے والی ہیں، تو ایسے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج سورہ ہود میں بیان فرمایا۔ یہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت، اور یہاں آئی ہے تفصیل ان کے ڈائلاگ کی، وہ باتیں، وہ ڈائلاگ جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ فرمائے۔ جو قوم نے ان سے بات کی، جب قوم نے ان پہ الزام لگایا تو انہوں نے سب سے بڑی سچائی کی پوزیشن پہ کھڑے ہو کے اپنا دفاع کیا۔ جب قوم نے ان سے مایوسی کا اظہار کیا تو انہوں نے دنیا کو سب سے بڑا سہارا اور آسرا پکڑا دیا۔ جب قوم ان سے بدگمان ہو رہی تھی تو وہ پورے یقین و ایمان کے ساتھ کھڑے ہو کے قوم کو اپنی طرف بلا رہے تھے۔ جہاں نہ کردار کا تضاد تھا، نہ خلوت و جلوت کا ٹکراؤ، نہ باتوں میں کسی قسم کی ملاوٹ، اور نہ کوئی مفاد اور نہ غرض، ظاہر سے لے کر باطن تک سچائی کی ایک تنویر تھی جو ایسی صاف چمکتی تھی کہ جس کی روشنی کبھی کم ہونے والی تھی نہیں۔ ان کا اخلاص ان کی باتوں سے بالکل نمایاں تھا، اور ان کی ہمدردی اور ان کا سچا جذبہ ان کے ایک ایک کلمے سے آشکارا تھا۔
وہ کھڑے ہو کے اپنی قوم کے سامنے جب اپنے اوپر لگنے والے الزام کا جواب دے رہے تھے تو وہ تنے تنہا ہو کر بھی بالکل پوری سچائی کے معیار پہ اترے ہوئے تھے، اور قوم ہزاروں لاکھوں میں موجود ہونے کے باوجود بھی جھوٹی تھی۔ جس وقت وہ زمین پہ کھڑے ہو کے حق کا اعلان کر رہے تھے تو بد مذاق اور بد ذوق قوم ان کی بات کو سمجھ رہی تھی یا نہیں سمجھ رہی تھی، مگر زمین و آسمان ان کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے، اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اور جو وہ بات کہہ رہا ہے وہی حق ہے۔ اور یہی کچھ دنیا نے آگے جا کے دیکھا، ان کے سامنے کھڑے ہونے والے، ان سے ٹکرانے والے، وہ افراد تھے یا نظام، سب برباد ہو گئے۔ قرآن نے بتا دیا آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے ان کو کیسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، مگر سچائی کے وہ مینار، حق اور صداقت کے وہ شعار آج بھی ہماری آنکھوں میں جگمگا رہے ہیں، وہ ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہاں جہاں جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، بے ایمانی ہے، ہیر پھیر ہے، دھوکہ دہی ہے، وہاں اوپر سے چاہے کتنے حفاظتی انتظامات، کتنے پیسہ، کتنے اسباب، کتنی حفاظت، کتنی سیکیورٹی، کتنے چاہیں وہ اپنے لیے تحفظات اختیار کر لیں اور جتنے چاہیں انتظامات کر لیں، بالآخر ایسے سارے جھوٹے کردار ملیہ میٹ ہو جائیں گے، اور ہو گئے۔ جس طرح قوم عاد مٹ گئی، اسی طرح یہ جھوٹے کردار مٹ گئے۔ جس طرح قوم سمود صفحہ ہستی سے بے نام و نشان ہو گئی، اسی طرح ہمارے سامنے یہ جھوٹ کا کاروبار کرنے والے بھی صفحہ ہستی سے ناپید ہو گئے، مٹ گئے۔ پہلے بھی مٹتے رہے، آج بھی مٹ رہے ہیں اور ہمیشہ مٹتے رہیں گے۔ یہ کچھ بھی کرتے رہیں، کل ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ان میں اگر کوئی سچا ہوگا تو وہ قائم رہے گا۔ جس نے جتنا سچ بولا ہوگا اس کا سچ قوم کے سامنے آتا رہے گا۔ شاید ہماری اس تاریخ میں، ہماری سیاسی تاریخ میں ایک ہی سب سے سچا آدمی ہوا تھا جس کی سچائی بار بار مبرہن ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور جس کے قول کی اور جس کی باتوں کی گہرائی اور عظمت آج بھی ہمیں نشان راہ دکھا رہی ہے۔ اس کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح، جس کی ایک ایک بات کو آج بھی کسی بھی پیمانے پہ تول لو تو وہ ایک رہنما اصول ہے، اس لیے کہ وہ شخص سچائی کا مظہر تھا، اس لیے کہ وہ دیانت دار تھا اور باکردار تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں ان عظیم ہستیوں کے کچھ موتی چن کر ان کو اختیار کر لیا تھا۔ اس نے دیانت اپنا لی تھی اور سچائی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا۔ دھوکہ دینا اس نے سیکھا نہیں تھا، اس لیے جو بات کی وہ پتھر پہ نقش کی طرح قائم ہو گئی اور آج ہمارے کام آنے والی بن گئی۔ تو واضح فرق ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب تک ایسے لوگ ہمارے سسٹم میں پیدا نہیں ہوں گے، ہم ایسے ہی سرابوں کو بھگتتے رہیں گے اور ریت کے ٹیلوں پر چڑھ چڑھ کے بار بار دھوکے کھاتے رہیں گے، اور ایسی دلدلوں میں پھنس کے بار بار اپنا بیڑا غرق کرتے رہیں گے۔ تو آئیے آج ذرا دیکھیں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے نقشے کھینچ دیے، منظر ہماری آنکھوں کے سامنے سجا دیے انبیاء کرام کے کردار کے اور ان جھٹلانے والی قوموں کے حشر کے۔ یہاں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کل آپ نے سن لیا، کل کی تلاوت میں، کہ ان کی قوم نے ان سے کیا بات کی اور اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح سمجھایا۔ اور پھر آج ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ اور ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام کی دعوتوں کا جو بنیادی تھیم تھا وہ ایک ہی تھا، سب نے ایک ہی بات کی اور سب کے اصول اور پیمانے ایک ہی تھے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے،
یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف قوموں سے مخاطب ہونے والے، الگ الگ خطوں میں آنے والے 1 لاکھ سے زیادہ افراد دنیا کو سمجھاتے رہے اور سب ایک ہی بات کرتے رہے۔ دنیا میں کبھی بھی 2 فلسفی بھی ایک بات نہیں کرتے۔ 2 زمانوں میں آنے والے لوگ فلسفی ہوں، دانشور ہوں، حکیم ہوں، کوئی محقق ہوں، ان کی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، ان کے نظریات بدل جاتے ہیں، ان کی رائے بدل جاتی ہے، ان کی ریسرچ بدل جاتی ہے، مگر یہ چونکہ ایک ہی سچائی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کا منبع ایک تھا، ان کا سرچشمہ ایک تھا اور ان کو بھیجنے والی ذات ایک تھی، اس لیے ان سب کی باتوں میں یکسانیت تھی اور وحدانیت تھی۔ یہ سب ایک ہی دعوت دیتے رہے، ان کے اخلاقی اصول ایک تھے، ان کا ضابطہ حیات ایک تھا، ان کا پیمانہ زندگی ایک تھا، ان کا معیار زندگی ایک تھا۔ یہاں اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جو فرق تھا، جو فرق ہوا، وہ لوگوں کے عملی کیفیات، لوگوں کی آسانیاں اور سہولتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف احکام کے اندر، شرعی احکام کے اندر فرق ہوا، اور کہیں نرمی کی گئی، کہیں تھوڑی سی سختی کی گئی، کہیں کچھ احکام بڑھا دیے گئے، کہیں کچھ احکام گھٹا دیے، کہیں تبلیغ کا دائرہ صرف ایک قوم تک محدود رہا اور کہیں ساری دنیا کے لیے تبلیغ عام کر دی گئی۔ بس یہ فرق ہوا ہے، بنیادی تھیم ایک تھی، فلسفی ایک تھی۔ تو دیکھیے، قوم نے کہا، اللہ کے نبی نے اپنی قوم سے فرمایا ہوا، انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ۔ اے میری قوم، تم عبادت کرو اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے تم کو اس زمین سے اور تمہیں آباد کیا، یہاں بسایا اس زمین میں، تو تم اس سے معافی چاہو، استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور قبول کرنے والا۔ کہنے لگے، قالوا یا صالح، اے صالح۔ اچھا، یہ صالح علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پہ۔ قوم ہود جو ہے، یہ قوم سمود ہے، یہ قوم سمود ہے، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو قوم کہنے لگی، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، اے صالح ہم تمہیں اس سے پہلے، قبل ھذا، اس سے پہلے بڑا ہونہار سمجھتے تھے، تم سے بڑی توقعات ہم نے رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کا جو بھی نبی ہوتا ہے وہ ایک شاندار پرسنالٹی لے کر آتا ہے، اپنی پوری قوم میں نمایاں، سب سے زیادہ ذہانت، سب سے زیادہ عقل، سب سے زیادہ دانش مندی اس میں ہوتی ہے، اور قوم میں وہ ایک بڑی ہی دلکش اور خوبصورت شخصیت کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ تو جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اعلان نبوت سے پہلے اس کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے بہت امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ ساری قوم اس پہ تکیہ کر لیتی ہے اور اس کو اپنی مستقبل کی ضمانت گارنٹی سمجھتی ہے۔ چنانچہ قوم نے یہی کہا کہ ہم آپ کو اس سے پہلے بڑا ہونہار سمجھتے تھے اور آپ سے بڑی امیدیں ہم نے وابستہ کر رکھی تھی، مگر اے صالح اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، یہ کیا کیا آپ نے کہ آپ روک رہے ہیں ہمیں عبادت کرنے سے، ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادے کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہمیں ضرور شک ہے اس چیز میں جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم اس میں شک کرتے ہیں۔ تو یہ قوم کا رسپانس تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بڑا تحمل۔ میں نے کہا نا، یہاں جذبات حائل نہیں ہوتے تھے، یہاں طیش نہیں آتے تھے، یہاں جھوٹی غیرتیں نہیں سوار ہو جاتی تھی، یہاں کوئی جذباتیت والی بات نہیں ہوتی، یہاں ظلم زیادتی نہیں، یہاں ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا، اخلاص ہر روئیں سے ٹپک رہا ہوتا تھا۔ فرمایا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی نشانی پر ہوں، وآتانی منہ رحمتا، اور مجھے میرے رب نے رحمت سے نوازا ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو میری مدد کون کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا؟ اگر میں نافرمانی کروں گا تو پھر میری مدد کون کر سکتا ہے، کون میرے کام آ سکتا ہے؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، اور تم نہیں بڑھا سکو گے مجھے مگر سوائے نقصان کے۔ تو یعنی تم نقصان ہی اٹھاؤ گے
اور کوئی اضافہ میرے لیے نہیں کر سکتے تم، تو میرے کسی کام نہیں آ سکتے اگر میں ایسا ایسا کروں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، قوم کہتی تھی کوئی نشانی دکھاؤ، اللہ کے پیغمبر نے بالآخر نشانی دکھا دی۔ نبی معجزے بھی لے کر آتا ہے، نظری دلیل سے بھی آراستہ ہوتا ہے، حسی دلیل بھی لے کر آتا ہے۔ پہلے نظری دلیل سامنے رکھتا ہے، یعنی جب توحید کی دعوت دیتا ہے اور توحید کا فلسفہ سمجھاتا ہے تو نظری دلیل سامنے ہوتی ہے، قوم اگر وہ سمجھ جائے تو خیر، لیکن اگر قوم کا معیار یہ ہو کہ کوئی حسی دلیل بھی ہو، کوئی معجزہ بھی ہو، کوئی نشانی بھی ہو، تو پھر اللہ کا نبی ایسے معجزے بھی دکھا دیتا ہے، اور پھر جب ایسی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، قوم مطالبہ کرتی تھی اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، زندہ و جاوید اونٹنی اس پہاڑ سے نکالو۔ تو جب قوم نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اے میری قوم یہ لو، یہ اونٹنی اب اس پہاڑ سے نکلتی ہے۔ بس اشارہ کرنا تھا کہ پہاڑ پھٹا اور اونٹنی باہر آ گئی۔ قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تأکل فی ارض فذروها، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دینا، اس کو ہاتھ مت لگانا، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں گھومے پھرے گی اور کھائے پیے گی، ولا تمسوها بسوء، اور اس کو غلط ہاتھ مت لگانا، اس کو نقصان مت پہنچانا، فیأخذکم عذاب قریب، اگر تم نے ایسا کیا تو عذاب قریب ہی رکھا ہوا ہے تمہارے لیے۔ فَعَقَرُوهَا، مگر قوم نافرمان تھی، بدبخت تھی۔ دیکھیے اسی نشانی کا مطالبہ پورا ہونے کے باوجود قوم نے نہیں مان، اتنے گمراہ ہو چکے تھے لوگ۔ تو قوم نے اس کو مذاق سمجھا، جادو سمجھا، اور پھر اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی اور اس کو مار ڈالا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، اب مہلت ختم، 3 دن تم اپنے گھروں میں رہو گے اور ان 3 دنوں میں کھاؤ پیو اور رہو بسو، 3 دن کے بعد تمہارا کام ہونے والا ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور ایسا وعدہ آنے والا ہے، وہ وعدہ پورا ہوگا جو جھوٹا نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، پھر اللہ نے فرمایا ہمارا عذاب آیا اس قوم پر، زلزلے آئے، ایک چنگھاڑ نکلی اور پوری قوم آنے واحد میں تہس نہس ہو گئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے وہاں تھے ہی نہیں۔ اللہ نے بستی کی بستی اجاڑ ڈالی اور فرمایا الا ان ثمود کفروا ربهم، سنو یہ سمود تھے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، الا بعدا لثمود، خبردار سمود ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ یہ تھا قوم سمود کا حال۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس کے بعد ساتھ ہی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف فرشتے گئے، اس کا ذکر یہاں آیا ضمناً، کس طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے بڑی برائیاں بدکاریاں پھیلا دی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسے مرض میں مبتلا تھی جس کو کھلی فحاشی کہتے ہیں، یعنی فحاشی میں بھی بدترین فحاشی، فحاشی عریانیت۔ اگر اس کو نہ روکا جائے، اگر اس کو نہ روکیں اور معاشرے کو پاک نہیں کریں گے، نہیں روکیں گے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ انسان کو حیوان، بلکہ حیوان سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ یہ ابھی امریکہ میں جو فائرنگ ہوئی ہے، جو ایک بچی ماری گئی کراچی کی، گلشن اقبال کی، تو کیا تھا وہ؟ یہی کیس ہے نا، معاشرہ بے راہ رو ہے، آزاد ہے، نوجوان حیوان بنے ہوئے ہیں۔ وہ بے راہ روی کا نتیجہ، وہ ایک جذباتی اشتعال میں آ کر رد عمل کے طور پہ جب اس کو رسپانس نہیں ملا اس کے عشق اور اس کی محبت کا، اس آوارگی کا، تو اس نے اس پوری کلاس کو اپنے اس دوست سمیت پوری کلاس کو اڑانے کی کوشش کی اور 10-12 لوگ مارے گئے۔ تو یہ رد عمل تھا۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ پھر ایسی ایسی بھیانک شکلیں اختیار کرتی ہے یہ عریانیت کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ نے یہ اس قوم کا ذکر بار بار اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ ڈریں اس سے۔ کافروں کو تو اپنے طریقے پہ چلنے، وہ تو آزاد قومیں ہیں، آزاد لوگ، وہ کسی عقیدے اور کسی ایمان کے قائل نہیں ہیں،
وہ تو جو چاہیں گے کریں گے، ان کے تصور میں تو آخرت بھی نہیں۔ لہذا مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری کتاب ہمیں روک رہی ہے۔ یہ جو ہمیں بار بار اس طرح برگلا دیا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی یہ بات اور یہ موضوع چھڑتا ہے تو لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ذہن خراب کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی اس کی کوئی حد تو ہے نہیں، فحاشی کی تعریف کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، لہذا حدود متعین کریں۔ حدود کوئی متعین نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ غور فرمائیے کہ ان کو حدود نہیں مل رہی فحاشی کی، انہیں اللہ کی آیتیں نظر نہیں آ رہی، انہیں قرآن حدیث پورا ہماری تاریخ یہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں حدود کیا ہے صاحب؟ پھر تو آپ ہر چیز پہ پابندی پھر ڈراتے ہیں ہر چیز پہ پابندی لگائیں گے، پھر تو کہیں بھی کوئی مرد عورت بات کریں گے آپ لے کے ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں گے۔ اس طرح ڈراتے ہیں۔ اچھا ڈراتے ہیں اور پھر ادھر پوری آزادی دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ پوری آزادی دو، جو بھی ہو رہا ہونے دو، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو بابا پھر معاشرے کا بنے گا کیا؟ آج ہی کے اخبار میں جب پڑھی ہے کہ وہ ڈیفینس میں ایک نوجوان نے کیا حرکت کی ہے، اور یعنی انتہا کر دی، بے حیائی اور بدتمیزی کی انتہا ہے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اور دیکھیے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو ان بے حیاؤں سے پوچھا جائے، یہ این جی اوز کے ملازم، تنخواہ بردار ملازم، ان بے حیاؤں سے یہ کیس ان کے سامنے رکھا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اس کا حل بتاؤ۔ اب ہم سے پوچھتے حدود، اب تم حدود بتاؤ کہ اس سے آگے اور کیا ہونے والا ہے، جو یہ ہونے لگا، جو اس طرح کی حرکتیں ہونے جا رہی ہیں، اور آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں ذرا قوم لوط کے حوالے سے یہ ایک منظر سامنے رکھیے کہ یہ یہاں تک بھی یہ چیزیں پہنچتی ہیں، اور مغربی معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں۔ 2 عورتوں کا نکاح کرنا اور 2 مردوں کا آپس میں نکاح کرنا اور میاں بیوی کی طرح مل کے رہنا۔ قوم لوط اس بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو اب وہ حال یہ ہو گیا کہ وہ اس کے اندر بھیڑیے بن گئے، اس لعنت میں بھیڑیے، انہوں نے ساری اقدار ملیہ میٹ کر دی کہ کوئی بھی خوبصورت بچہ نوجوان ان کے سامنے آتا تو وہ پوری قوم کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بے قابو ہو جاتی ہے اور وہ بھیڑیوں کی طرف پیچھے بھاگتی۔ جب عذاب کا وقت آیا، پہلے تو ساری حجت پوری کی گئی، سمجھایا، سب کچھ ہوا، اللہ کے نبی دن رات محنت کرتے رہے، مگر پھر جب عذاب کا وقت آیا تو آخری ایک ان کو اس پوائنٹ پر لانے کے لیے کہ جہاں وہ آخری حد پر پہنچ کے وہ جرم اپنا کریں، یعنی اس جرم کا جو ہے ثبوت دیں، تو پھر اللہ وہاں انہیں پکڑے۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور وہ مہمان کی طرح وہاں گئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ یہ فرشتے ہیں، اور مہمان ہی کے طور پہ لیا تو وہ دیکھتے ہی گھبرا گئے کہ یہ نوجوان میرے مہمان بن کے آ تو گئے، مگر میری قوم اس قابل کہاں ہے کہ جو کسی کی عزت کو بچا سکے، حفاظت کر سکے، اور میں اس کی عزت خود بچا سکوں۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان، تو انہوں نے جلدی جلدی ان کو اپنے گھر میں پناہ دی اور اپنے گھر میں لے گئے۔ قوم دیکھ چکی تھی کہ کچھ نوجوان لوط کے گھر میں آئے ہیں، چنانچہ بھاگے ہوئے اسی کیفیت میں بھیڑیوں کی طرف بھاگے ہوئے وہ لوط علیہ السلام کے گھر پہ کھڑے ہو گئے اور چاروں طرف سے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اور اس وقت سے لوط علیہ السلام بہت بے چین اور پریشانی کے عالم میں تھے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا۔ لوط پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور جیسے ان کو بہت اندر ہی اندر گھٹن ہونے لگی بہت زیادہ۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ، کہنے لگی کتنا دشوار دن ہے آج میرے لیے کہ اس حالت میں یہ مہمان آئے ہیں اور میری قوم کا حال یہ ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور قوم بھیڑیوں کی طرح ادھر لپک رہی تھی اور ان کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ فرماتا اس سے پہلے یہ برائیاں ایسی کرتے رہے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، حضرت لوط نے اندر سے کہا، دروازہ بند کر لیا تھا، اندر سے کہا ہے میری قوم، یہ قوم کی بیٹیاں جو ہیں اللہ نے انہیں تمہارے لیے پیدا کیا، ان سے نکاح کرو، یہ نظام فطرت اور نظام دین، ان سے نکاح کرو، یہ پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے لیے اور یہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، اور تم فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے آگے مجھے رسوا مت کرو، الیس منکم رجل رشید،
اس وقت اللہ کے نبی نے بظاہر بڑی بے بسی کی حالت میں یہ فرمایا، اور یہ آخری جملہ ہے جو کسی بھی شریف النفس آدمی کے منہ سے نکلے گا جب قوم ساری اس طرح ہو جائے گی، تو پھر آخری بات یہی کہی جائے گی، کیا تم میں ایک بھی نیک آدمی نہیں بچا، ایک بھی غیرت مند اور باحیا آدمی نہیں ہے؟ یہی جملہ لوط علیہ السلام کی زبان پر آیا تو انہوں نے پھر کہا نہیں جی ہم نہیں مانتے، آپ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کریں۔ یہ کشمکش چلتی رہی، اللہ کے نبی کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا رہا، فرشتے ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے اور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ اس حجت کو پورا کرنا چاہتا تھا، قوم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی جہاں اللہ کا عذاب حلال ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا قالو یا لوط انا رسل ربی کا، اے لوط ذرا توجہ کرو، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم انسانوں میں سے نہیں ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اے لوط آپ فکر نہ کریں، اب آپ ہٹ جائیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو آپ لے جائیں، ولا یلتفت منکم احد، اور ان کی طرف کوئی نہ دیکھے۔ اب ان کا جو اشر ہوگا وہ ہمارے ذمہ ہے، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ وہ اسی قوم کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ ایمان والوں کا قافلہ وہاں سے نکل گیا، لوط علیہ السلام، ان کی فیملی، ان کے بچے وغیرہ، باقی پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو کیسا عذاب آیا معلوم ہے؟ عذاب آیا، فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کا جو اوپر تھا وہ نیچے کر دیا اور جو نیچے تھا وہ اوپر کر دیا، بستی کو اس طرح الٹ پلٹ کر دیا۔ اور تو اتنا ہی نہیں، خوفناک عذاب تھا، یعنی پہلے والے عذابوں سے بھی زیادہ سخت۔ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر جب بستی الٹ پلٹ کر دی گئی تو اس کے اوپر ہم نے پتھروں کا می برسا دیا، پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی ہے، مَنْضُودٍ مُّصَوَّمَةً عند ربک، ایسے پتھر جو تیرے رب کے یہاں نشان لگے ہوئے تھے ان کے لیے، خاص طور پہ کہ یہ پتھر انہی کے لیے تھے۔ تو آج وہ بستی وہ بھی ناپید ہو گئی۔ پھر قوم شعیب کا ذکر آیا، ان کی بیماری کیا تھی؟ قوم شعیب کا حال کیا تھا؟ قوم شعیب جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے، لنڈی مارتے، ناپ تول میں لوگوں کو کم تولتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر لوگ نہیں مانے، وہ بھی تباہ ہو گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ کے جتنے عذاب آئے ہیں ایسے جرائم پر آئے ہیں جس میں کہ معاشروں کو نقصان پہنچایا گیا، جس میں معاشرے لپیٹ دیے گئے، جو اجتماعی ہو گئے، جو دوسروں تک پہنچ گئے، جن کے اثرات، ایسے جرائم پر عذاب آتے ہیں خاص طور پر۔ باقی رہ گیا وہ جو ہماری عبادتوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو وہ ہمارا انفرادی معاملہ ہوتا ہے، اس کی جو نحوست یا بے برکتی ہے وہ ہماری حد تک رہتی ہے۔ لیکن جب ہم ایسے جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے ظلم ہوتا ہے، جس میں بے حیائی پھیلتی ہے، جس میں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، جس میں معاشرے کی اقدار تباہ ہوتی ہیں، تو پھر عذاب الہی آتے ہیں۔ اب اگر اجتماعی عذاب کا سلسلہ اللہ نے اپنے حبیب کے طفیل لوگ بھی دیا ہے تو بھی سمجھ لیں اتنا ضرور ہے، اجتماعی عذاب اگر نہیں بھی آ رہا تب بھی اتنا ضرور ہے کہ یہ جرائم بہرحال سوسائٹی کو اندر سے ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے گھن کھا رہا ہوتا ہے لکڑی کو، جیسے گھن کھا رہا ہوتا ہے گیہوں کو، جیسے دیمک کھا رہی ہوتی ہے لکڑی کو۔ اس طریقے سے ہمارا معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ حال آج ہمارا ہے کہ ہم کہیں بھی کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اس کے بعد سورہ یوسف مکمل پڑھی گئی۔ سورہ یوسف کی بس ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، ذرا سنیے۔ پورا قصہ تو بہت طویل ہے اور آپ جانتے بھی ہیں اکثر و بیشتر اس کا کانٹینٹ۔ تو سورہ یوسف میں بس ایک چیز، یہی چیز ذرا تھوڑی سی اور ہائی لائٹ کرتا ہوں میں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام 4 ایسے مواقع پر اللہ نے ان کو ہمیں بتایا کہ ایسے 4 مواقع جہاں انسان بڑے بڑے انسانوں کے پتے پانی ہو جائیں، جگر پھٹ جائیں، قدم لڑکھڑا جائیں اور انسان تباہ ہو جائے، بکھر جائے، وہاں اللہ کا نبی کھڑا ہے پورے کردار کے ساتھ، پوری پختگی کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی کا ہی جگر ہو سکتا ہے اور اسی کی شان استقامت ہو سکتی ہے۔ پہلا موقع جب اپنے قریب کے لوگ، بہن بھائی اور گھر والے بے وفا ہو جائیں،
اور جب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، جب آپ تنہا رہ جائیں اور کوئی گھر میں آپ کے دشمن پیدا ہو جائیں، یہ ایسا موقع ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بالکل کمزور اور تنہا محسوس کرتا ہے اور بے سہارا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان عجیب عجیب فیصلے کرتا ہے، مایوسی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے اور ریئیکشن میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر اپنے سگے بھائیوں کی بے وفائی کا نشانہ بنتا ہے اور ایک ایسے والدین سے دور کر دیا جاتا ہے جو انتہائی مشفق و مہربان، اور وہ خود اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے اس عمر میں جب اسے اپنے گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ماں باپ کے پیار و محبت کے سائے میں، اس وقت انہیں دور کیا جاتا ہے اور ویران کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہاں دیکھیے اللہ کا پیغمبر ہی ہے جو پوری استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا، کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتا۔ یہ پہلا موقع۔ دوسرا موقع، جب کوئی نوجوان عنفوان شباب پہ قدم رکھ دے اور اس کے لیے پوری آزادی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، برائی کو برائی نہ سمجھا جا رہا ہو اور انسان سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہو اور پورا معاشرہ وہ اس برائی کی طرف اسے دعوت دے رہا ہو، باطل حسن کا لبادہ اوڑھ کے انتہائی حسین و جمیل شکل میں اس کے سامنے آ گیا ہو اور پھر اس کو دعوت دے رہا ہو برائی کی، اور وہ ایسی جگہ ایسے مقام پر ہو جہاں اس کے لیے نہ کوئی مواخذہ ہو نہ کوئی سزا، شاہی محل ہو اور شاہی محل کے لوگ اسے برائی کی طرف بلا رہے ہوں اور ادھر نوجوانی کا دور ہو، شباب اپنے عروج پر ہو، پھر اگر کوئی برائی سے ایسے بھاگے کہ بند کمرے میں 7 10 11 12 تالوں کے اندر بھی جہاں کہ ان کو بند کر کے برائی کی طرف بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے خوف سے جو نکل کے گئے ہیں، تالے ٹوٹتے گئے، یوسف علیہ السلام بھاگتے چلے گئے اور اس کو برائی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، وہاں پر پوری پاک دامنی کے ساتھ اس طرح نکل جانا، یہ اللہ کے نبی کا کردار ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی مثال ہے یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، بڑے استقلال کا کام ہے کہ اس پوزیشن میں، اس قسم کے انوائرمنٹ میں اور اس عمر کے اندر اس طرح برائی سے بچ جانا۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ قرآن نے بتایا کہ زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، یوسف علیہ السلام کو بہکانے اور پھسلانے کے لیے زلیخا نے وہ چکر چلایا کہ انہوں نے ان کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں تک کاٹ ڈالی، وہ سب فریفتہ ہو گئیں اور سب یوسف کو سمجھانے لگ گئیں، مگر یوسف اللہ کی طرف ایسے متوجہ کہ انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی اس طرف نہیں دیکھا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا ان کے کردار کی عظمت کا۔ تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی میں وہ بڑا نازک ہوتا ہے جہاں ایک انسان انتہائی شریف النفس ہو، بے گناہ ہو، بے قصور ہو، اس نے کچھ نہ کیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے کسی سزا میں ڈال دیا جائے اور اس کو سزا دی جائے، اور ایسی سزا بھی ایسی جو سالوں پہ محیط ہو، تو بتائیے اس کے جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں تو سزا کے مستحقوں کو سزا ملتی ہے تو وہ چیخ پڑتے ہیں، سٹ پٹا جاتے ہیں اور ان کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں، نہ جانے سزا ملنا ابھی سزا نہیں ملی، ابھی تو خالی بات چل رہی ہوتی ہے، اور سزائیں مل گئیں تو نہ جانے کیا ہوگا۔ سزا کی ہوائیں چلتی ہیں تو ہسپتال کھل جاتے ہیں اور کتنے لوگ جا کے ہسپتالوں میں پڑ جاتے ہیں اور ادھر بھاگتے نظر آتے ہیں۔ بتائیے کہ یہاں جبکہ قصوروار ہیں ہم بددیانت ہیں، ہمارے جرائم کی فہرست لمبی موجود ہے، مگر ادھر اللہ کا نبی بے قصور، بے جرم، معصوم، نبی معصوم ہی ہوتا ہے، بے گناہ ہے، اس بے گناہی کی حالت میں اسے سزا دے دی جاتی ہے اور کئی سالوں تک مصر کے قید خانے میں انہیں ڈال کے رکھا جاتا ہے، مگر وہاں بھی اس پوری مدت میں کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں آتا، کہیں قدم لڑکھڑاتا نہیں، اسی طرح استقامت سے قائم ہے اور اسی طرح اپنی اصل پر ڈٹے ہوئے جو مشن لے کر آئے اس مشن پر گامزن ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ انسان کی زندگی میں سب سے نازک وہ ہوتا ہے جب انسان کو کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے، بہت بڑا منصب، مثال کے طور پر بادشاہ بنا دیا جائے۔ آپ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا، تو ہم یہاں ہماری فیلنگس اور ہوں گی، لیکن اگر ابھی ہمیں بیٹھے بٹھائے پورے پاکستان کا بادشاہ، صدر یا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو ہماری فیلنگس ایک دم بدل جائیں۔ صبح ہم یہ نہیں ہوں گے جو ابھی یہاں پر ہیں، صبح کی تاریخ میں اور آپ کچھ اور ہوں گے، ہماری فیلنگز کچھ اور ہوں گے، جذبات کچھ اور ہوں گے، احساسات کچھ اور ہوں گے، خیالات کچھ اور، سب کچھ بدل جائے گا۔
اور پھر اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہنچ کر پھر جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا دیکھتی ہے. تو یہاں بھی کردار پر اپنے قائم رہنا، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا، اپنی اسی سادگی و ایمانداری پر، اپنے اسی عدل و انصاف پر اور اسی سیرت اور اسی کردار پر، یہ ایک اللہ کے نبی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے کہ جو اس پامردی کے ساتھ مصر کے بادشاہ بنے اور بادشاہ بننے کے بعد بھی انہوں نے نبوت کے منصب پر آنچ نہیں آنے دی. اور پھر اسی طرح بتائیے جہاں سارے اختیارات تھے کہ اب ساری زندگی کے بدلے لیں، جس نے جو کیا اس کو پکڑیں اور اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے، اپنے بھائیوں سے نمٹتے اور لوگوں سے نمٹتے، مگر اللہ کا نبی تھا جس کا جگر اور حوصلہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے اتنے بڑے منصب پر بیٹھنے کے باوجود یہ اعلان کیا کہ جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میرے بھائیوں میں نے تمہیں معاف کیا، میں تمہیں آج گرفت میں نہیں لاتا، تم سے مواخذہ نہیں کرتا. اعلان کیا، ماں باپ کو عزت سے بلایا، ان کا وہی احترام کیا جو اس وقت تھا ان کی نظر میں جب یہاں نہیں پہنچے تھے، اسی احترام سے انہیں اوپر بٹھایا اپنے والدین کو، اور پھر مکمل عدل و انصاف کے ساتھ نظام چلایا. یہ 4 مرحلے بتائیں خاص طور پہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے. ان نازک مرحلوں پہ ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں. ہمارے لیے پیغمبروں کا یہ اسلوب اور نظام زندگی ہمارے لیے رہنما اصول ہے. اگر سامنے رکھا جائے گا تو انشاءاللہ ہم ایسے کسی مرحلے پہ کبھی بہکنے نہیں پائیں گے اور کچھ نہ کچھ ہمت کر جائیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء